اگر تم نے اگلی بار میری گاڑی کی تیز رفتاری پر یوں عورتوں کی طرح چیخنے کی کوشش کی نا سفیان، تو یاد رکھنا میں ابھی بریک مار کر تمہیں اسی چلتی گاڑی سے باہر پھینک دوں گا۔ کراچی کی تپتی ہوئی دوپہر میں 5 اسٹار ہوٹل کے خوبصورت پورچ میں امن کی چمکتی ہوئی کالی لگژری کار ایک زوردار چیخ اور ٹائروں کے گھسیٹنے کی آواز کے ساتھ رکی۔ پورچ کا عملہ سہم کر سیدھا کھڑا ہو گیا۔ گاڑی کا فرنٹ دروازہ جھٹکے سے کھلا اور امن باہر نکلا۔ امن ہوٹل کا خوب رو باروب اور اس وقت شدید غصے میں تپا ہوا CEO، وہ ایئرپورٹ سے اپنی پھپھو کے بیٹے سفیان کو ریسیو کر کے لا رہا تھا، اور پورے راستے کی تو میں نے اس کا پارا 7ویں آسمان پر پہنچا دیا تھا۔ وہ دل ہی دل میں ایزل کو حد سے زیادہ پسند کرتا تھا، اور سفیان کا یوں اچانک پاکستان آنا اسے ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا۔ امن نے گاڑی کے گرد گھوم کر پچھلی سیٹ کے بند شیشے پر غصے سے اپنی انگلیاں ماری۔ کھٹ کھٹ کھٹ۔ اوے سفیان، باہر آؤ، اب پہنچ گئے ہیں ہوٹل۔ امن نے شیشے کے پار جھانکتے ہوئے چلایا، لیکن سفیان، سعودیہ کا امیر کبیر آدھا عربی اور آدھا پاکستانی شیخ، باہر آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ وہ گاڑی کے اندر AC کی ٹھنڈی ہوا میں بڑے ٹشن سے بیٹھا اپنے سفید چمکتے سوپ کو درست کر رہا تھا۔ اس نے بڑے نخرے سے گاڑی کا شیشہ تھوڑا سا نیچے کیا اور امن کو گھور کر ٹوٹی پھوٹی اردو اور انگریزی مکس کر کے بولا، انت بہت بدتمیز ہے امن، تو بہت خطرناک گاڑی چلاتا ہے، ہمارا عقال ٹیڑھا کر دیا۔ اب تم باہر کھڑا ہو کر کیا تماشا کرتا ہے؟ تم کھڑا کیوں ہے؟ میرا دروازہ کھولو۔ I am the international guest شیخ فیملی، جب تک تم دروازہ نہیں کھولے گا میں باہر نہیں آئے گا۔ امن نے غصے سے دانت پیستے ہوئے کہا، سنو مسٹر سفیان، میں ایئرپورٹ سے تمہیں یہاں تک لے آیا، یہی تمہاری خوش قسمتی ہے۔ میں اس ہوٹل کا CEO ہوں، تمہارا پرسنل ملازم نہیں کہ تمہارے نخرے اٹھاؤں اور دروازے کھولوں۔ باہر نکلو اب۔ لا نہیں۔ سفیان نے اندر بیٹھے بیٹھے ہی نخوت سے گردن ہلائی۔ انا مہمان، تم نوکر کی طرح میرا دروازہ کھولے گا تبھی میں قدم باہر رکھے گا۔ اسی دوران سفیان کے پیچھے آنے والی 3 کالی گاڑیوں سے اس کے 8 دیو ہیکل باڈی گارڈز اتر کر امن کے سامنے تن کر کھڑے ہو گئے۔ ماحول میں شدید تپش آ چکی تھی کہ اسی لمحے ہوٹل کے شیشے کے شاندار دروازے سے ایزل باہر آئی۔ ایزل ہوٹل کی انتہائی خوبصورت، ذہین اور حاضر جواب وائس پریزیڈنٹ۔ وہ امن کی دل سے بہت عزت کرتی تھی اور مہمان کا استقبال کرنے کے لیے گلاب کے پھولوں کا بڑا سا ہار لیے کھڑی تھی۔ جیسے ہی گاڑی کے اندر بیٹھے سفیان کی نظر سامنے کھڑی ایزل پر پڑی، اس کی آنکھیں پھٹ گئیں، وہ وہیں فریز ہو گیا۔ وہ پہلی ہی نظر میں ایزل کے حسن پر پورے 90 ڈگری کے زاویے سے لٹو ہو چکا تھا۔ یا الہی من ھذا القشطہ، یا الہی یہ مکھن کا پیڑا کون ہے؟ سفیان نے مدہوشانہ لہجے میں عربی میں بڑبڑایا اور امن کا دروازہ کھولنے کا انتظار کیے بغیر خود ہی اندر سے لاک کھول کر ایک جھٹکے سے باہر نکل آیا اور امن کو دھکا دے کر سیدھا ایزل کی طرف لپکا۔ امن نے سفیان کا وہ لٹو چہرہ دیکھا تو اس کے تن بدن میں حسد کی آگ لگ گئی۔ وہ فوراً لپک کر ایزل کے آگے لوہے کی دیوار بن کر کھڑا ہو گیا۔ انتا، تم سامنے سے ہٹو امن، مجھے اس حور سے بات کرنے دو۔ سفیان نے غصے سے امن کو ہٹانے کی کوشش کی۔ اس کا سارا ٹشن ایزل کو دیکھ کر غائب ہو چکا تھا۔ ایزل نے جلدی سے ماحول کو سنبھالنے کے لیے مسکرا کر اپنی ٹوٹی پھوٹی عربی میں کہا،
اہلاً وسہلاً یا سفیان، کیف حالک؟ انا ایزل، میں نے اتنی ہی عربی سیکھی ہے تمہارے استقبال کے لیے۔ سفیان کے چہرے پر 12 بج گئے، مگر وہ خوشی سے نہال ہو کر بولا، یا حبیبی، تمہاری آواز جیسے سر، یہ پھول اب تم مجھے اپنے ہاتھوں سے پہناؤ۔ سفیان نے چوڑے ہو کر اپنا گلا آگے کیا اور ایزل کو آنکھ ماری۔ جیسے ہی ایزل نے ہار سفیان کے گلے میں ڈالنے کے لیے ہاتھ اٹھایا، امن کے صبر کا بندھن ٹوٹ گیا۔ اس نے ایک چیتے کی طرح جھپٹ کر ایزل کے ہاتھ سے ہار چھینا۔ لاؤ، میں پہناتا ہوں نا اپنے پیارے لاڈلے کزن کو ہار، امن نے غصے سے چھنگاڑتے ہوئے کہا، اور وہ ہار سفیان کے گلے میں اس زور سے ڈالا اور اتنی بری طرح لپیٹا کہ سفیان کا سانس سسکنے لگا اور اس کا قیمتی عقال ٹیڑھا ہو کر ماتھے پر آ گیا۔ انت پاگل ہے کیا امن؟ میرا گلا دبائے گا؟ سفیان نے گلا پکڑ کر کھانستے ہوئے اردو کا پہلا لفظ بولا۔ ایزل نے حیرت سے امن کو دیکھا۔ امن، یہ کیا طریقہ ہے؟ وہ مہمان ہیں۔ لو، پہن لیا ہار۔ اب سنو مسٹر سفیان، تمہارا چیک ان پہلے ہی ہو چکا ہے، چلو سیدھے ہوٹل کے کمرے میں جاؤ اور وہیں رہو۔ امن نے اس کا بازو پکڑ کر ہوٹل کے اندر دھکیلنے کی کوشش کی۔ ہوٹل؟ سفیان نے اپنے گارڈز کو دیکھا، پھر امن کو گھور کر بولا، لا، میں ہوٹل میں کیوں رہے گا؟ میں فیملی ہے، میں ایزل کے گھر رہے گا۔ امن نے سفیان کو ایسے دیکھا جیسے وہ اسے ابھی کچا چبا جائے گا۔ یہ ریگستان کا پودا میرے گھر رہے گا؟ بالکل نہیں، یہ ہوٹل میں ہی رہے گا۔ میں بہت امیر ہے امن، میں پورا ہوٹل خرید سکتا ہے، لیکن میں ایزل کے ساتھ رہے گا۔ سفیان نے ایزل کو دیکھ کر دوبارہ مسکرانے کی کوشش کی۔ امن کا ہاتھ غصے سے اپنی کار کی چابی پر اتنا سخت ہوا کہ چابی ٹیڑھی ہونے لگی۔ اگر تم نے ایزل کا نام دوبارہ لیا نا سفیان، تو میں تمہارے اس پورے لشکر سمیت تمہیں یہیں دفن کر دوں گا۔ ابھی امن اور سفیان کے درمیان یہ شدید حسد اور غصے کی جنگ چل ہی رہی تھی کہ اچانک ہوٹل کے اس انتہائی پرسکون اور VIP پورٹ میں ایک انتہائی بھیانک کھڑکتی ہوئی آواز گونجی۔ پھٹ پھٹ پھٹ۔ سب نے چونک کر دیکھا۔ ایک انتہائی پرانا، خستہ حال، دھواں اڑاتا ہوا رکشہ جس کا سائلنسر غائب تھا، تیز رفتار سے آ کر سفیان کی چمکتی ہوئی کالی گاڑیوں کے بالکل سامنے چیز کی آواز کے ساتھ رکا۔ رکشے کے پیچھے بڑے بڑے حروف میں لکھا تھا، مقدر کا سکندر۔ اس رکشے میں سے جو شخص اترا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس کا 5 اسٹار ہوٹل کا جنرل مینیجر اور امن کا لنگوٹیا یار طہا تھا۔ طہا نے 5 اسٹار ہوٹل کا مہنگا 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا، لیکن وہ رکشے والے سے شدید بحث کر رہا تھا۔ ارے بھائی، عقل کو ہاتھ مارو، خدا کا خوف کرو، رمضان آنے والا ہے، کچھ تو شرم کرو، طہا نے رکشے والے پر چلاتے ہوئے کہا۔ رکشے والے نے غصے سے رکشے کا ہینڈل سیدھا کیا۔ ابے بھائی، میرے گھر سے یہاں تک کے 500 روپے بنتے ہیں، آپ 250 روپے دے کر بھاگ رہے ہو۔ 250 کیوں نہ دوں؟ طہا نے پورے اعتماد سے اپنے سوٹ کی جیکٹ سیدھی کرتے ہوئے کہا۔ تم رکشہ چلا رہے تھے، میں پیچھے بیٹھا تھا، ہم دونوں ساتھ آئے ہیں تو اپنا کرایہ خود دو، میں اکیلا کیوں پورا کرایہ دوں؟ واہ بھائی واہ، تم تو لوٹنے بیٹھ گئے ہو۔ رکشے والا حیرت سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ او بھائی، تم پاگل ہو کیا؟ تم اکیلے بیٹھے تھے۔ میں پاگل نہیں ہوں بھائی، میرا دماغ خراب ہے، اور اگر میں اپنی پر آ گیا نا
تو 250 چھین کے لے جاؤں گا، لہٰذا یہ لو اور نکلو۔ شاباش، اور ویسے بھی اکیلا کیسے بیٹھا؟ تم آگے بیٹھے تھے نا۔ طاہا نے الٹا رکشے والے کو ڈانٹا اور 250 روپے اس کی گود میں پھینک کر بڑے ٹشن سے آگے بڑھ گیا۔ رکشے والا اسے غلیظ قسم کی باتیں سناتا ہوا رکشہ بھگا لے گیا۔ امن اور ایزل نے اپنے ماتھے پر ہاتھ مار لیا۔ سفیان اور اس کے عربی باڈی گارڈز کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھیں کہ یہ 3 پیس سوٹ میں ملبوس کون سا عجیب اور کنجوس انسان داخل ہوا ہے۔ طاہا، ایزل نے ہنسی دباتے ہوئے آواز دی، یہ کیا تماشا ہے؟ وہ رکشے والا تمہیں اس طرح کیوں گھور رہا تھا اور اتنی باتیں کیوں سنا رہا تھا؟ طاہا نے آ کر امن کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ یار امن، غریب لوگ لوٹ رہے ہیں اس ملک کو، 500 روپے مانگ رہا تھا، میں نے 250 دیے، بقیہ 250 لینے کے لیے کہہ رہا تھا کہ اپنے صاحب سے دلواؤ۔ میں نے کہہ دیا میرا صاحب رات کو آتا ہے، تب لے لینا۔ امن نے سفیان کی طرف اشارہ کرتے ہوئے طاہا کو گھورا۔ طاہا، تم ہوٹل کے جنرل مینیجر ہو اور رکشے پر آ رہے ہو، وہ بھی 250 روپے کے پیچھے انٹرنیشنل مہمانوں کے سامنے ہماری عزت کا کباڑہ کر رہے ہو۔ طاہا کی نظر اچانک سفیان کے سفید چمکتے ہوئے ثوب اور اس کے پیچھے کھڑے 8 دیو ہیکل باڈی گارڈز پر پڑی۔ طاہا کی آنکھوں میں فوراً روپے کے سائن چمکنے لگے۔ او تیری خیر امن، یہ سعودیہ کا پیٹرول پمپ ہے کیا؟ طاہا نے سفیان کے قریب جا کر اس کے قیمتی کپڑے کو ہاتھ لگا کر دیکھتے ہوئے کہا۔ سفیان نے ڈر کر 2 قدم پیچھے ہٹتے ہوئے عربی میں کہا، من ھذا المجنون، یہ پاگل کون ہے؟ آئی ایم طاہا، جنرل مینیجر۔ طاہا نے فوراً سفیان سے ہاتھ ملایا اور انتہائی مکھن لگانے والے لہجے میں بولا، اہلاً و سہلاً حبیبی، پیٹرول سستا ہو گیا ہے کیا سعودیہ میں؟ ہمارے لیے کوئی پیٹرول کی بالٹی لائے ہو یا بس ایسے ہی خالی ہاتھ ہی آ گئے؟ پورچ کا ماحول اب امن کی شدید حسد کی آگ، سفیان کے نخروں اور طاہا کی کنجوسی کے مکسچر سے ایک بہترین کامیڈی تھیٹر بن چکا تھا۔ ہوٹل کی عالیشان لابی میں داخل ہوتے ہی سفیان نے اپنے نخروں کا دوسرا مرحلہ شروع کر دیا۔ وہ امن اور طاہا کو نظر انداز کرتے ہوئے سیدھا ایزل کے پاس آیا۔ اپنے چہرے پر دنیا بھر کی معصومیت سجا کر بولا، ایزل، تم نے کھانا کھایا؟ ایزل نے حیرت سے اپنی خوبصورت آنکھیں سکیڑیں۔ جی؟ سفیان نے خوشی سے تالیاں بجانے والے انداز میں کہا۔ ارے واہ، نہیں کھایا؟ چلو آؤ، میں بھی کھاتی ہوں، یعنی میں بھی کھاتا ہوں، تم اور میں ساتھ کھانا کھائیں گے۔ ہمارے لیے یہاں کا سب سے بڑا شاہی دسترخوان لگایا جائے۔ سفیان نے لابی کے چمکتے ہوئے جھومروں کی طرف ہاتھ لہرا کر گویا پورے ہوٹل کو حکم دیا۔ امن، جو سفیان کے بالکل پیچھے کھڑا تھا، اس نے جب سفیان کو یوں ایزل کے سامنے لائن مارتے اور میں بھی کھاتی ہوں جیسی ٹوٹی پھوٹی اردو بولتے سنا تو اس کا پارا آخری حد پار کر گیا۔ امن نے غصے سے اپنے کوٹ کی آستینیں اوپر چڑھائیں اور ایک چیتے کی طرح سفیان کو پیچھے سے دبوچنے اور اس کا قیمتی عقال اکھاڑنے کے لیے لپکا، لیکن اس سے پہلے
کہ امن سفیان پر حملہ کرتا۔ پیچھے سے طاہا نے چھلانگ لگا کر امن کو پیچھے سے دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ حوصلہ میرے بھائی، حوصلہ رکھ، طاہا نے امن کو پیچھے گھسیٹتے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ میں سمجھ سکتا ہوں تیرا درد، پر تو دیکھ تو صحیح نا یار، کیا پرسنالٹی ہے لانڈے کی، کیا چمکتی ہوئی کالی گاڑیاں لایا ہے ساتھ۔ ایمان سے امن، اگر میں لڑکی ہوتا نا تو صرف اس کے پیسے کی خاطر اس نکمے نمونے سے ابھی کے ابھی شادی کر لیتا۔ امن نے جھٹکے سے طاہا کو خود سے دور کیا اور اسے ایسی خونخوار نظروں سے دیکھا جیسے وہ سفیان سے پہلے طاہا کا جنازہ نکال دے گا۔ طاہا، تیرا ٹیسٹ کتنا گھٹیا اور گھٹیا ترین ہے۔ اس ریگستان کے کیڑے میں تمہیں پرسنالٹی نظر آ رہی ہے؟ پیسے میں سب نظر آتا ہے میرے بھائی، طاہا نے معصومیت سے اپنے سوٹ کی جیکٹ جھاڑی۔ اسی دوران سفیان ایزل کو ساتھ لے کر ہوٹل کے VIP ڈائننگ ایریا کی طرف بڑھ چکا تھا، جہاں شاہی دسترخوان لگایا جا رہا تھا۔ امن نے جب دیکھا کہ سفیان ایزل کی بالکل ساتھ کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگا ہے تو وہ گولی کی رفتار سے آگے بڑھا۔ سفیان جیسے ہی بیٹھنے لگا، امن نے سفیان اور ایزل کے بالکل بیچ میں اپنی کرسی گھسیٹی اور پورے روب سے وہاں بیٹھ گیا۔ سفیان نے اچھل کر امن کو دیکھا۔ انت امن، تم یہاں بیچ میں کیوں بیٹھ گیا؟ یہ میری اور ایزل کی ٹیبل ہے۔ امن نے نہایت اطمینان سے اپنی پلیٹ کے سامنے کانٹا اور چھری سیٹ کرتے ہوئے کہا، سنو مسٹر سفیان، اس ہوٹل سے لے کر ایئرپورٹ تک کی ساری محنت میری ہے۔ میں تمہیں وہاں سے یہاں تک لایا ہوں، اپنی گاڑی کا پیٹرول جلایا ہے، تو یہ میرا حق ہے جو میں وصول کر رہا ہوں۔ میں تو اس کھانے کو لازمی کھاؤں گا اور یہیں بیٹھ کر کھاؤں گا۔ سفیان نے تپ کر ایزل کو دیکھا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بولتا، طاہا بھی کہیں سے اڑتا ہوا آیا اور امن کی بالکل ساتھ والی کرسی پر جم کر بیٹھ گیا۔ اور حبیبی سفیان، امن اور میں بچپن کی لنگوٹیا یار ہیں، طاہا نے میز پر پڑے مہنگے کاجو اور بادام مٹھی میں بھرتے ہوئے کہا۔ جہاں امن وہاں طاہا، قانون قدرت ہے۔ اب میرا یار یہاں کھائے گا تو میں کیا دور کھڑے ہو کر باڈی گارڈز کی طرح مکھیاں ماروں گا؟ نہ نہ نہ، میں بھی یہیں بیٹھ کر کھاؤں گا، وہ بھی دبا کر۔ سفیان نے اپنا سر پکڑ لیا، اس کا پورا رومانٹک موڈ برباد ہو چکا تھا۔ وہ ایزل کے ساتھ اکیلے بیٹھ کر مکھن ملائی کھانے کے خواب دیکھ رہا تھا، لیکن یہاں ایک طرف جلن کا مارا ہوا CEO امن دیوار بن کر بیٹھ گیا تھا اور دوسری طرف مفت خور جنرل مینیجر طاہا کاجو چبا رہا تھا۔ ایزل ان تینوں کی مضحکہ خیز تکرار، امن کی شدید جلن اور سفیان کا اترا ہوا چہرہ دیکھ کر اپنی ہنسی ضبط نہیں کر پا رہی تھی اور اس پورے ماحول کو حد سے زیادہ انجوائے کر رہی تھی۔ شاہی دسترخوان پر اب لذیذ دیسی پاکستانی کھانے سج چکے تھے۔ سفیان نے ایزل کو متاثر کرنے کے لیے ایک بڑی سی بوٹی اٹھائی اور بولا، یا الہی، یہ گوشت بہت خوشبودار ہے۔ ایزل نے مسکرا کر کہا، ہاں سفیان، یہ ہماری کراچی کی سب سے مشہور چٹخاری دار کڑھائی ہے۔
بس ایزل کا یہ کہنا تھا کہ امن اور طہا نے ایک دوسرے کو دیکھا اور دونوں کی آنکھوں میں شرارت چمک اٹھی۔ جیسے ہی ایزل ایک سیکنڈ کے لیے اپنے سیل فون پر آئی میل چیک کرنے کے لیے پیچھے مڑی، امن اور طہا سفیان پر جھک گئے۔ طہا نے فوراً ہری مرچ اور تیز لال مسالے سے لت پت کڑاہی کا ایک بڑا چمچ اٹھایا اور سفیان کی پلیٹ میں زبردستی ٹھونسنے لگا۔ ارے ارے حبیبی، یہ کھاؤ نا، یہ کھاؤ، اس کے بغیر تو ہمارے پاکستان کا سودا ہی ادھورا ہے۔ طہا نے سفیان کی پلیٹ میں مسالہ ڈالتے ہوئے زبردستی کی۔ امن نے بھی فوراً سفیان کا بازو پکڑ کر اسے ایزل کی نظریں بچا کر گھورا۔ ہاں سفیان، ایزل نے خود کہا ہے، یہ بہت مشہور ہے، اب تم کھاؤ گے نہیں تو ہماری بے عزتی ہوگی۔ چلو ایک ہی بار میں پورا نوالا منہ میں ڈالو۔ دونوں نے مل کر سفیان کو ایسے جکڑا کہ اس بیچارے کو زبردستی وہ تیز مرچوں والا نوالا منہ میں رکھنا ہی پڑا۔ ایزل نے جیسے ہی فون رکھ کر سامنے دیکھا، سفیان نوالا منہ میں لے چکا تھا، لیکن اگلے ہی سیکنڈ میں اس کی آنکھیں باہر کو ابل پڑیں، اس کا گورا چہرہ ٹماٹر کی طرح لال ہو گیا اور اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا۔ آخ آخ، وائے وائے، ہیر گرم ہے، مرچ ہے۔ سفیان نے کرسی چھوڑ کر لابی میں دوڑ لگا دی۔ اس کے 8 باڈی گارڈ اپنی بندوقیں تان کر لابی میں پوزیشن لینے لگے کہ ان کے شیخ پر کوئی کیمیائی حملہ ہو گیا ہے۔ ایزل نے گھبرا کر امن اور طہا کو دیکھا۔ امن، طہا، تم دونوں نے کیا کیا ہے اس کے ساتھ؟ ہم نے کیا کیا ایزل؟ طہا نے معصومیت سے اپنے ہاتھ پھیلائے۔ ہم تو بس پیار سے مہمان کو کھلانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اب سعودیہ والوں کا ہاضمہ ہی کمزور ہو تو ہم کیا کریں؟ امن نے بھی نہایت سنجیدگی سے اپنے کوٹ کے بٹن درست کیے۔ بالکل ایزل، ہم تو بس اپنے کزن کی خاطر تواضع کر رہے تھے۔ ایزل ان دونوں کی معصوم شکلیں دیکھ کر دنگ رہ گئی اور سفیان کی لگی دوڑ پر اس کے چہرے پر ایک دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ وہ ان دونوں شریروں کی چالاکیاں بخوبی سمجھ رہی تھی۔ اس مرچوں والے دھماکے کے بعد سفیان نے ہوٹل میں رکنے سے صاف انکار کر دیا اور روتا دھوتا سیدھا ایزل اور امن کے مشترکہ خاندانی گھر پہنچ گیا۔ شام کو جب سب ڈرائنگ روم میں بیٹھے تھے تو امن کے والد یعنی سفیان کے ماموں جان نے سفیان کا اترا ہوا چہرہ دیکھا اور پھر امن اور طہا کو دیکھا جو سفیان کے دائیں بائیں صوفے پر چمٹ کر بیٹھے تھے۔ دراصل ماموں جان کے سامنے یہ دونوں سفیان کے ایسے جانی نثار دوست بن چکے تھے کہ کوئی دیکھ کر قربان ہو جائے۔ ماموں جان نے مسکرا کر چائے کا مگ اٹھایا اور کہا، واہ بھائی واہ، مجھے تو ڈر تھا کہ سفیان یہاں آ کر بور ہو جائے گا، لیکن امن اور طہا، تم دونوں نے تو سفیان کا دل جیت لیا۔ مجھے لگ رہا ہے تم لوگوں کی اس سے بہت گہری دوستی ہو گئی ہے۔ سفیان نے ماموں جان کی طرف تڑپ کر دیکھا اور کچھ کہنا چاہا۔ لا ماموں جان، یہ لوگ، لیکن اس سے پہلے کہ سفیان سچ بولتا اور ایزل بیچ میں کچھ کہتی، امن نے سفیان کے گلے میں اتنی مضبوطی سے اپنا چیتے جیسا ہاتھ ڈالا کہ سفیان کی گردن صوفے میں دھس گئی۔ امن نے دانت پیستے ہوئے مسکراہٹ چہرے پر سجائی اور بولا، جی ابو، بالکل، سفیان تو ہمارا جگر کا ٹکڑا ہے، ہمیں اس سے اتنی محبت ہو گئی ہے کہ دل کرتا ہے اسے چبا ہی جائیں۔ اور ساتھ ہی امن نے سفیان کے کندھے کی ہڈی کو اندر ہی اندر اتنے زور سے دبایا کہ سفیان کے منہ سے سسکاری نکل گئی۔ طہا نے دوسری طرف سے سفیان کے گلے میں اپنا ہاتھ ڈالا جیسے وہ اس کا سگا بھائی ہو۔ طہا نے سفیان کے کان کے بالکل پاس اپنا منہ کر کے دھیمی لیکن خطرناک آواز میں دھمکی دی، بچے، اگر ماموں جان کے سامنے زبان کھلی نا تو اگلی بار رکشے کے پیچھے باندھ کر پورے کراچی کا چکر لگواؤں گا اور کرایہ بھی تجھ سے ڈالر میں وصول کروں گا، سمجھا حبیبی؟ سفیان نے ڈر کے مارے فوراً گردن ہلائی اور کانپتے ہوئے بولا، ہاں ہاں ماموں جان، یہ دونوں بہت بہت اچھا لڑکا ہے۔
مامو جان یہ دیکھ کر نہال ہو گئے اور بولے، بس پھر ٹھیک ہے امن، ایزل اور طہا، میں تم تینوں کو ہوٹل سے پورے 1 ہفتے کی سرکاری چھٹی دیتا ہوں۔ اس 1 ہفتے میں تم لوگ سفیان کو کراچی کی ایک جگہ خوب گھماؤ پھراؤ اور اس کی ایسی مہمان نوازی کرو کہ یہ پاکستان کو یاد رکھے۔ چھٹی کا نام سنتے ہی طہا کی آنکھوں میں تو خوشی کے چراغ جل اٹھے کہ 1 ہفتے تک ہوٹل کا کام بھی نہیں کرنا پڑے گا اور شیخ کے پیسے پر مفت کی عیاشی ہوگی۔ لیکن امن نے جب مامو جان کا یہ حکم دیکھا تو اس نے سفیان کو ایسی نظروں سے گھورا کہ اگر نظروں سے قتل ممکن ہوتا تو سفیان کا وہیں خاندانی قبرستان بن چکا ہوتا۔ ایزل صوفے کے دوسری طرف بیٹھ کر سر ہلانے لگی۔ وہ امن کی چھپی ہوئی حسد کی آگ اور طہا کی منافقت کا یہ تماشا دیکھ کر اب اگلے 1 ہفتے کے سفر کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو رہی تھی، جہاں سفیان کا بچنا ناممکن تھا۔ اگلی صبح کراچی کی تپتی ہوئی دھوپ ابھی پوری طرح نکلی بھی نہیں تھی کہ امن نے سفیان کے کمرے کا دروازہ اس زور سے لات مار کر کھولا جیسے وہاں کوئی پولیس کا چھاپا پڑنے والا ہو۔ اٹھو سفیان، ابو کے حکم کے مطابق آج کراچی کا تاریخی دورہ شروع ہونا ہے، جلدی کرو، امن نے کڑکدار آواز میں کہا۔ سفیان نے سستی سے اپنی آنکھیں کھولیں۔ اس کا چہرہ ابھی تک کل کی مرچوں کی وجہ سے تھوڑا سوجا ہوا تھا۔ اس نے نخرے سے اپنے ریشمی کمبل کو ہٹایا اور بولا، امن ابھی تو بہت جلدی ہے، ہم کسی اچھے کلفٹن کے ریسٹورنٹ جائے گا یا شاپنگ مال رات کو جائیں گے، پہلے تمہیں کراچی کی اصل روح دکھانی ہے۔ امن کے چہرے پر ایک شیطانی مسکراہٹ لہرائی۔ 1 گھنٹے بعد امن کی گاڑی کراچی کی مشہور اور تاریخی مچھلی منڈی کے باہر کھڑی تھی۔ گاڑی کا دروازہ کھلتے ہی جو شدید تیکھی اور سڑی ہوئی مچھلی کی بو سفیان کے نتھروں سے ٹکرائی، اس کا دماغ گھوم گیا۔ سفیان نے فوراً اپنے ریشمی رومال سے منہ ڈھانپا، لیکن اس کے 8 باڈی گارڈز تو بو سونگھتے ہی قے کرنے والے انداز میں ادھر ادھر دیکھنے لگے۔ امن، یہ کون سا جگہ ہے؟ یہاں تو بہت گندا بو ہے، سفیان نے چیختے ہوئے کہا۔ ارے سفیان، یہ کراچی کا سمندری خزانہ ہے، طہا نے گاڑی سے اترتے ہی ایک گندے اور کیچڑ سے بھرے راستے کی طرف اشارہ کیا جہاں مچھلیوں کا پانی بہہ رہا تھا۔ چلو چلو، اندر چل کر تازہ جھینگے دیکھتے ہیں۔ ایزل بھی گاڑی سے اتری۔ وہ امن کی اس حرکت پر دل ہی دل میں ہنس رہی تھی، لیکن اس نے سفیان کی حالت دیکھ کر کچھ نہیں کہا۔ امن اور طہا نے سفیان کو دونوں طرف سے بازوؤں سے جکڑا اور زبردستی اس کیچڑ اور مچھلیوں کے ہجوم کے بیچ گھسیٹنا شروع کر دیا۔ سفیان کا سفید چمکتا ہوا ثوب نیچے سے کالا سیاہ ہو چکا تھا اور ایک مچھلی والے نے تو غلطی سے ایک بڑی مچھلی سفیان کے کندھے سے چھوا دی، جس سے سفیان نے پورے پورچ میں ایسی چیخ ماری جیسے اس پر کسی نے جادو کر دیا ہو۔ بس بس، لا، مامو جان کی قسم میں یہاں نہیں رہے گا، میرا دم گھٹتا ہے، سفیان رونے والے لہجے میں بولا۔ اس کے گارڈز پسینے اور بو سے بے حال ہو کر بندوقیں سنبھالنے کے قابل بھی نہیں رہے تھے۔ ایزل نے جب سفیان کا یہ حد سے زیادہ برا حال دیکھا، اس کا قیمتی عقال مچھلی کے پانی سے تر ہو چکا تھا اور وہ بالکل ادھموا ہو رہا تھا، تو اسے تھوڑا ترس آ گیا۔ اس نے امن کا بازو پکڑ کر روکا اور سفیان سے مخاطب ہو کر بولی، سفیان چلو بس، بہت ہو گیا، اب ہم یہاں سے کسی اچھے اور بڑے شاپنگ مال چلتے ہیں، وہاں تھوڑا سکون ملے گا۔ ایزل کے منہ سے مال کا نام سنتے ہی سفیان کی مرجھائی ہوئی روح میں جیسے زندگی دوڑ گئی۔ اس نے فوراً اپنا رومال ہٹایا اور خوشی سے نہال ہو کر بولا، یا حبیبی، ہاں چلو، مال چلو، ایزل تم جو بھی مانگے گا میں تمہیں پورا مال خرید کر دے گا، ساری شاپنگ میں کرائے گا۔ امن نے جب سفیان کو دوبارہ ایزل پر لائن مارتے دیکھا تو اس نے طہا کو ایک گہری نظر سے دیکھا۔ طہا نے امن کی نظر کا مطلب فوراً سمجھ لیا۔ اس کی آنکھوں میں اب پاکستانی روپے کے نوٹ ناچنے لگے تھے۔ طہا نے سفیان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ہاں سفیان بھائی، شاپنگ تو اب پکی ہوگی، چلو پھر۔
آدھے گھنٹے بعد یہ سب کراچی کے ایک انتہائی پوش اور مہنگے شاپنگ مال کے اندر داخل ہو چکے تھے۔ مال کے اندر قدم رکھتے ہی سفیان نے ایزل کو متاثر کرنے کے لیے اپنا مہنگا انٹرنیشنل کریڈٹ کارڈ نکالا اور انگلی سے گھماتے ہوئے بولا، ایزل بتاؤ کیا چاہیے؟ ایزل کچھ بولنے ہی والی تھی کہ طاہا نے گولی کی رفتار سے سفیان کا وہ ہاتھ پکڑ لیا جس میں کارڈ تھا۔ ارے سفیان بھائی، ایزل تو ہمارے گھر کی لڑکی ہے، وہ تو بعد میں بھی شاپنگ کر لے گی، لیکن تم دیکھو میں ہوٹل کا جنرل مینیجر ہوں، انٹرنیشنل مہمانوں سے ملنا ہوتا ہے اور میرے پاس ایک اچھا سوٹ تک نہیں ہے۔ طاہا نے دنیا بھر کی مظلومیت اپنے چہرے پر سجائی۔ سفیان نے ایزل کے سامنے کنجوس نہ بننے کی خاطر بڑے ٹشن سے کہا، اوہ طاہا تم جاؤ، جو سوٹ چاہیے لے لو، شیخ سفیان بل دے گا۔ بس پھر کیا تھا، طاہا کو تو جیسے گیدڑ سنگھی مل گئی۔ وہ سفیان کو گھسیٹ کر مال کے سب سے مہنگے انٹرنیشنل برانڈ کے شو روم میں لے گیا۔ وہاں جا کر طاہا نے دکان کے مینیجر کو آواز دی، اوے بھائی، اس دکان کا سب سے مہنگا، سب سے شاہی 3 پیس سوٹ نکالو جو امپورٹڈ کپڑے کا ہو۔ مینیجر نے ایک شاندار سوٹ دکھایا جس کی قیمت لاکھوں میں تھی۔ طاہا نے وہ سوٹ لیا اور ساتھ ہی 3 مہنگی برانڈڈ قمیضیں، 2 مہنگے جوتے اور 4 مہنگے پرفیوم بھی اٹھا کر کاؤنٹر پر رکھ دیے۔ سفیان کارڈ کاؤنٹر پر سوائپ ہوا تو مشین سے جو لمبی پرچی نکلی اسے دیکھ کر سفیان کے چہرے کے 14 طبق روشن ہو گئے۔ اس کی جیب پر ایک ایسا تگڑا اور بڑا ڈاکہ پڑا تھا کہ سعودیہ کا پیٹرول پمپ بھی ہل کر رہ جائے۔ طاہا نے وہ سارے بڑے بڑے شاپنگ بیگ سفیان کے 8 باڈی گارڈز کے ہاتھوں میں تھمائے جو پہلے ہی مچھلی منڈی کی بو سے ادموئے تھے، اور سفیان کے گلے میں ہاتھ ڈال کر بڑے پیار سے بولا، شکریہ سفیان بھائی، ایمان سے اب لگ رہا ہے کہ تم سچے فیملی ممبر ہو۔ امن دیکھ رہا ہے نا سفیان بھائی کا دل کتنا بڑا ہے۔ امن نے سفیان کے اڑے ہوئے چہرے اور طاہا کی اس کلاسک لوٹ مار کو دیکھا تو اس کا دل باغ باغ ہو گیا۔ اس کی جلن کو تھوڑا سکون ملا تھا کیونکہ سفیان کا پورا ٹشن اب مٹی میں مل چکا تھا۔ ایزل کاؤنٹر کے پاس کھڑی طاہا کی اس انتہا درجے کی کنجوسی اور چالاکی پر دنگ رہ گئی، لیکن سفیان کی حالت دیکھ کر وہ اپنی مسکراہٹ چھپانے میں ناکام رہی۔ شاپنگ کے اس تاریخی معرکے کے بعد جب یہ سب خاندانی حویلی واپس پہنچے تو سفیان تھکن اور طاہا کے کیے گئے مالی نقصان کے صدمے سے چور ہو کر اپنے کمرے کی طرف بھاگا، لیکن وہ ابھی بیڈ پر دراز ہونے ہی لگا تھا کہ کمرے کا دروازہ ایک بار پھر بغیر دستک کے کھلا۔ اندر طاہا داخل ہوا جس کے ہاتھ میں ایک تکیہ، ایک پرانی چادر اور رات کو پہننے والا لوز پاجامہ تھا۔ اس نے آتے ہی سفیان کے شاندار بیڈ کے آدھے حصے پر اپنا تکیہ پٹخا اور خود وہاں جم کر بیٹھ گیا۔ سفیان نے اچھل کر طاہا کو دیکھا اور صدمے سے بولا، انت طاہا، تم یہاں کیا کرتا ہے؟ یہ میرا روم ہے، تم اپنے گھر کیوں نہیں جاتا؟ طاہا نے نہایت معصومیت سے چادر اوڑھتے ہوئے کہا، ارے سفیان بھائی، انکل نے مجھے پورے 1 ہفتے کی سرکاری چھٹی دی ہے نا، اب میں اپنے گھر جا کر اکیلا کیوں بور ہوں؟ جہاں تم وہاں میں۔ ویسے بھی تمہارے ان باڈی گارڈز کو دیکھ کر مجھے رات کو اکیلے ڈر لگتا ہے، اس لیے اب سے 1 ہفتہ میں اسی کمرے میں، اسی بیڈ پر تمہارے ساتھ سوؤں گا۔ سفیان نے ابھی اپنا سر پیٹنا ہی تھا کہ امن بھی ہاتھ میں چائے کے 2 مگ لیے کمرے میں داخل ہو گیا اور سفیان کے بیڈ کے سامنے رکھی آرام دہ کرسی پر ٹانگ جمایا کر بیٹھ گیا۔ ایزل بھی ڈرائنگ روم سے چائے کے برتن سمیٹ کر ادھر سے گزر رہی تھی تو کمرے کا دروازہ کھلا دیکھ کر وہ بھی باہر کوریڈور میں کھڑی ہو کر ان کی یہ نئی بیٹھک دیکھنے لگی۔ سفیان نے امن کو دیکھا تو بلبلا اٹھا، امن تم بھی یہاں؟ لا حبیبی، مجھے سونے دو، میں بہت تھک گیا ہے۔
امن نے چائے کا ایک گھونٹ لیا اور بولا، سونا کیسا سفیان؟ ہمارے پاکستان کی یہ روایت ہے، جب کوئی دور کا مہمان آتا ہے تو رات کو جاگ کر محفل شاعری جمائی جاتی ہے۔ اگر تم نہیں جاگو گے تو ہماری خاندانی توہین ہوگی۔ شاعری؟ سفیان نے حیرت سے اپنے ٹیڑھے عقال کو سیدھا کیا۔ مجھ کو اردو شاعری نہیں آتا۔ طاہا نے فوراً بیڈ پر آلتی پالتی ماری اور بولا، ارے سفیان بھائی، شاعری کے لیے عقل کی نہیں، بس درد کی ضرورت ہوتی ہے، جو کل کی مرچوں اور آج کے دل نے تمہیں بھرپور دیا ہے۔ چلو شروعات میں کرتا ہوں۔ عرض کیا ہے۔ طاہا نے اپنا ہاتھ فضا میں لہرایا۔ رکشے کا کرایہ تھا پورے 500 روپے میرے یار۔ طاہا نے امن کی طرف دیکھا۔ امن نے فوراً تالی بجا کر کہا، واہ 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 واہ، کیا بات ہے ارشاد۔ طاہا نے سفیان کو گھورتے ہوئے دوسرا مصرع پڑھا۔ رکشے کا کرایہ تھا پورے 500 روپے میرے یار، پر میں نے 250 روپے بچا کر خرید لیا پورا شاپنگ مال۔ سفیان نے صدمے سے اپنا دل پکڑ لیا، جبکہ باہر کھڑی ایزل نے فوراً اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا تاکہ اس کی ہنسی کی آواز اندر نہ جائے۔ وہ طاہا کی اس گھسی پٹی اور بے تکی شاعری پر وہیں کوریڈور میں لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ امن نے اب سفیان کو جلانے کے لیے اپنی کرسی آگے کی، اپنا مگ میز پر رکھا اور سفیان کی طرف دیکھ کر نہایت فلسفیانہ انداز میں ہاتھ اٹھایا۔ اب میرا کلام سماعت فرمائیں سفیان بھائی۔ عرض کیا ہے، سعودیہ سے آیا ہے ایک عجیب ریگستان کا پودا۔ طاہا نے بیڈ پر اچھل کر داد دی، کیا کہنے امن بھائی؟ واہ واہ، مقرر، ارشاد۔ امن نے سفیان پر اپنی انگلی اٹھائی اور شدید حسد بھرے لہجے میں کہا، سعودیہ سے آیا ہے ایک عجیب ریگستان کا پودا۔ ایزل کا نام دوبارہ لیا تو یہیں کر دوں گا تمہارا سودا۔ سفیان ڈر کے مارے بیڈ پر 2 قدم پیچھے سرک گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ شاعری ہو رہی ہے یا اسے قتل کی براہ راست دھمکیاں دی جا رہی ہیں۔ باہر کھڑی ایزل امن کی اس کھلی حسد اور جلن سے بھری شاعری سن کر شرم سے لال بھی ہو رہی تھی اور ان تینوں نمونوں کی حرکتوں پر ہنستے ہنستے اس کے پیٹ میں بل پڑ رہے تھے۔ سفیان نے اب اپنا رعب جمانے کے لیے ٹوٹی پھوٹی اردو میں اپنی شاعری شروع کی۔ اس نے ایزل کی طرف دیکھنے کی کوشش کرتے ہوئے کہا، انا بھی بولے گا، سنو۔ ایزل، تمہارا لالی پاپ جیسا گال ہے۔ امن نے غصے سے چائے کا مگ میز پر پٹکا، لیکن طاہا نے امن کو روکا۔ بولنے دے امن، قافیہ ملانے دے۔ سفیان نے امن کو چڑھاتے ہوئے دوسرا مصرع پڑھا، ایزل، لالی پاپ جیسا گال ہے، اور امن، تم بالکل مچھلی منڈی کا کالا مال ہے۔ اوے! امن غصے سے کرسی چھوڑ کر کھڑا ہو گیا اور سفیان کا گریبان پکڑنے کے لیے لپکا۔ طاہا نے فوراً بیچ میں آ کر دونوں کو الگ کیا اور سفیان کے سر پر ہلکا سا ہاتھ مار کر بولا، اوے شیخ کے بچے، میرے یار کو کالا بال بولتا ہے؟ اب ذرا میرا آخری کلام سن اور خاموشی سے سو جا۔ طاہا نے گلا صاف کیا، رات ہو گئی ہے، اب خاموشی سے کمبل اوڑھ کر سو جاؤ سفیان بھائی۔ امن نے غصے میں ہی تالی بجائی، ہاں بولو۔ طاہا نے سفیان کی جیب کی طرف اشارہ کیا، رات ہو گئی ہے، اب خاموشی سے کمبل اوڑھ کر سو جاؤ سفیان بھائی، کیونکہ صبح اٹھتے ہی میں نے تمہارا اگلا کریڈٹ کارڈ ہے اڑانا۔ سفیان نے خوف کے مارے فوراً اپنا کمبل سر تک اوڑھ لیا اور اندر ہی اندر سعودیہ واپس جانے کی دعائیں مانگنے لگا۔ امن نے لائٹ بند کی اور طاہا کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گیا، جبکہ باہر کوریڈور میں کھڑی ایزل ان تینوں کی اس ہنگامہ خیز اور بے تکی مشاعرے کی محفل کو یاد کر کے ہنستے ہنستے نڈھال ہو چکی تھی
اور دیوار کا سہارا لے کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایزل ان تینوں نمونوں کی بے تکی اور گھسی پٹی شاعری کو یاد کر کے ہنستے ہنستے نڈھال ہو رہی تھی۔ وہ کوریڈور میں اپنے منہ پر دوپٹہ رکھ کے ہنسی سے لاٹ پاٹ ہوتی۔ جیسے ہی اپنے کمرے کی طرف جانے کے لیے پلٹی، سفیان کے کمرے کا دروازہ ایک دم جھٹکے سے کھلا اور امن باہر نکلا۔ ایزل کو یوں ہنستا کھیلتا دیکھ کر امن کے اندر جیسے کچھ پھٹ گیا۔ اس کے چہرے کا وہ سفیان والا تپتا ہوا غصہ ایک سیکنڈ میں غائب ہوا اور اس کی جگہ ایک ایسی شدید دیوانگی اور تڑپ نے لے لی کہ اس کی آنکھیں گہری ہو گئیں۔ وہ ایک تیز رفتار گاڑی کی طرح لپکا اور ایزل کا راستہ روک کر اس کے بالکل سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ ایزل چونک کر پیچھے ہٹنے لگی۔ اس کی ہنسی وہی کی وہیں جم گئی اور دل کی دھڑکن ایک دم تیز ہو گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھ پاتی اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتی، امن نے گولی کی رفتار سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ایزل کا نازک ہاتھ اپنے مضبوط اور تپتے ہوئے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ امن کی اس گرفت میں اتنی شدت اور پاور تھی کہ ایزل کا پورا وجود کانپ اٹھا اور اس کا سانس اس کے حلق میں پھنس گیا۔ امن، یہ کیا بدتمیزی ہے؟ چھوڑو میرا ہاتھ۔ ایزل نے بڑبڑا کر اپنی نظریں جھکائیں اور ہاتھ چھڑانے کے لیے زور لگایا، لیکن امن نے اس کا ہاتھ اپنے دل کے اوپر بالکل سختی سے جما دیا۔ ایزل کو اپنے ہاتھ کے نیچے امن کے دل کی وہ تیز دھڑکنیں محسوس ہو رہی تھیں جو اس وقت کسی دھماکے کی طرح چل رہی تھیں۔ نہیں چھوڑوں گا ایزل، اب تو بالکل نہیں چھوڑوں گا۔ امن کی آواز میں ایک ایسی گہری، غسیلی اور جان لیوا شدت تھی کہ کوریڈور کا ماحول ایک دم سے بھاری ہو گیا۔ وہ ایزل کے چہرے کے اور قریب جھکا۔ اس کی آنکھیں ایزل کے چہرے کے ایک ایک نقش پر جم گئیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے ایزل کہ میں یہ سب تماشا صرف مذاق میں کر رہا ہوں؟ پورے راستے گاڑی اتنی تیز بھگانے سے لے کر اس ریگستان کے کیڑے کو مرچیں کھلانے تک میری جو حالت ہو رہی ہے، کیا تمہیں اس کی تپش محسوس نہیں ہو رہی؟ جب وہ نمونہ سفیان تمہاری طرف دیکھ کر لالی پاپ اور گالوں کی گھٹیا شاعری کر رہا تھا نا، تو میرا دل کر رہا تھا کہ میں اس کے گارڈ سمیت اس کا یہیں خون کر دوں۔ میں جل رہا ہوں ایزل، میں پچھلے 2 دن سے حسد کی اس آگ میں کوئلہ ہو رہا ہوں، کیونکہ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ بانٹنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ امن کی اس حد سے زیادہ تیز اور والہانہ محبت کے اعتراف پر ایزل کا پورا بدن سہم گیا۔ اس نے تڑپ کر اپنی پلکیں اٹھائیں اور امن کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں اس کے لیے سچی دیوانگی، جنون اور ایک پکا حق جھلک رہا تھا۔ امن اس وقت ہوٹل کا CEO نہیں تھا، وہ صرف ایک کراچی کا عاشق لڑکا تھا جو اپنی محبت پر کسی کا سایہ بھی برداشت کرنے کو تیار نہیں تھا۔ امن نے ایزل کی آنکھوں میں اپنے لیے وہی تڑپ اور حیا دیکھی تو اس کے چہرے پر ایک جاندار اور قاتلانہ مسکراہٹ آ گئی۔ اس نے اپنے دوسرے ہاتھ سے ایزل کے چہرے پر آئی بالوں کی لٹ کو اتنے پیار اور شدت سے پیچھے کیا کہ اس کی انگلیاں ایزل کے گال کو چھو گئیں۔ امن نے اپنے مضبوط بازوؤں میں ایزل کو اور قریب کھینچ لیا، یہاں تک کہ دونوں کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکرانے لگیں۔ ایزل نے شرم کے مارے اپنے دانتوں تلے اپنا نچلا ہونٹ دبا لیا اور اس کی دھڑکنیں پاگلوں کی طرح چلنے لگیں۔ سنو ایزل، ابو نے جو ہمیں 1 ہفتے کی سرکاری چھٹی دی ہے نا، میں اس چھٹی کے ختم ہونے کا انتظار ہرگز نہیں کروں گا۔ میں کل صبح ہی اپنے ابو کے پاس جا کر صاف صاف کہہ دوں گا کہ سفیان کو گھمانے کا کام تہا اکیلا کرے گا اور میں تمہارے تایا جان یعنی اپنے ابو کے سامنے تمہارا ہاتھ مانگ کر تمہیں ہمیشہ کے لیے اپنی زندگی کا انتخاب بنانے جا رہا ہوں۔ اب تم بولو ایزل، اپنی زبان کھولو اور مجھے بتاؤ کہ کیا تم اس امن کی دیوانگی کو قبول کرتی ہو یا نہیں؟ ایزل کا دل سینے سے باہر آنے کو تھا۔ امن کا یہ دبدبا، یہ بے پناہ رومانوی شدت اور اس کا یہ بے باک انداز اس کے دل کو پوری طرح فتح کر چکا تھا۔ اس نے شرماتے ہوئے اپنا سر امن کے مضبوط اور چوڑے سینے پر ٹکا دیا، اپنے دونوں ہاتھ امن کے کندھوں پر رکھے اور انتہائی دھیمی، ریشمی لیکن پکے اقرار والی آواز میں بولی، امن تم بہت بدتمیز اور ضدی ہو، پر میرا انتخاب تو تم اسی دن بن گئے تھے جب تم نے پہلی بار میرے لیے دنیا سے جلنا شروع کیا تھا۔ میں بھی صرف تمہاری ہوں امن۔ امن کا دل خوشی کے مارے جھوم اٹھا۔ اس نے ایزل کو اپنی آغوش میں مزید سختی سے جکڑ لیا اور اس کے ماتھے پر ایک طویل اور گہرا رومانوی بوسہ دیا۔ سفیان کی پاکستان آمد نے بھلے ہی ان کا جینا حرام کیا ہو، لیکن امن کی زبردست حسد اور شدت نے ان دونوں کو ہمیشہ کے لیے ایک دوسرے کے بندھن میں جکڑ دیا تھا۔ 1 ہفتے بعد شادی کا شاندار ہنگامہ۔ امن نے اپنی ضد پوری کر دکھائی تھی۔
اگلے ہی دن ابو کے سامنے سفیان کا پتہ کاٹ کر طہا کے حوالے کیا گیا اور گھر میں دھوم دھام سے امن اور ایزل کی شادی کی تیاریاں شروع ہو گئیں۔ آج امن اور ایزل کی شادی کا VIP فنکشن اسی 5 اسٹار ہوٹل کے سب سے بڑے ہال میں ہو رہا تھا۔ ایزل سرخ رنگ کے بھاری عروسی جوڑے میں غضب کی خوبصورت لگ رہی تھی اور امن بلیک شیروانی میں دولہا بنے اسٹیج پر اس کا ہاتھ تھامے بیٹھا تھا۔ دونوں کی آنکھوں میں ایک دوسرے کے لیے بے پناہ محبت اور خوشی چمک رہی تھی، لیکن اس رومانٹک ماحول کا کباڑہ کرنے کے لیے لنگوٹیا یار طہا کیسے پیچھے رہ سکتا تھا؟ طہا اچانک اسٹیج پر چڑھا۔ اس نے وہی مہنگا امپورٹڈ 3 پیس سوٹ پہن رکھا تھا جو اس نے سفیان کے کارٹ سے اڑایا تھا۔ طہا نے آتے ہی مائک سنبھالا اور پورے ہال کے سامنے بولا، خواتین و حضرات، آج میرے یار جگر کے ٹکڑے امن اور ہماری پیاری ایزل کی شادی ہے۔ اس خوشی کے موقع پر میں نے دولہا دلہن کے لیے ایک بہت ہی خاص اور سستا سرپرائز گفٹ تیار کیا ہے، تو تالیاں بجا کر استقبال کریں ہمارے سب سے پیارے انٹرنیشنل کزن شیخ سفیان کا۔ ہال کے دروازے کھلے اور سفیان کی انٹری ہوئی، لیکن یہ کیا؟ سفیان کا وہ سفید چمکتا ہوا ثوب غائب تھا، اس کا قیمتی عقال بھی غائب تھا۔ وہ ایک کلفدار کڑک دیسی کرتا شلوار پہنے ہوئے تھا، اس کے ہاتھ میں مہندی لگی تھی اور اس کے 8 باڈی گارڈز پیچھے پیچھے کالی شیروانیاں پہن کر پاکستانی ڈھول کی تھاپ پر بھنگڑا ڈالتے ہوئے اندر آ رہے تھے۔ سفیان پورے 3 ہفتے طہا کی صحبت میں رہ کر آدھے سے زیادہ کراچی کا دیسی لانڈا بن چکا تھا۔ سفیان اسٹیج پر آیا، اس نے امن کو گھورا اور پھر ایزل کو دیکھ کر افسوس سے بولا، یا الہی ایزل، تم اس مچھلی منڈی کے کالے مال سے شادی کر ہی لیا۔ میں بولا تھا نا، میں پورا ہوٹل خرید سکتا ہے۔ امن نے غصے سے اسٹیج سے اٹھنے کی کوشش کی، لیکن ایزل نے ہنستے ہوئے اس کا ہاتھ دبا کر اسے روک لیا۔ طہا نے سفیان کے کندھے پر ہاتھ رکھا، ارے سفیان بھائی، اب جو ہو گیا سو ہو گیا، اب تم بڑے دل کا مظاہرہ کرو اور دولہا دلہن کو اپنا شاندار گفٹ دو۔ سفیان نے روتے ہوئے دل کے ساتھ اپنے کرتے کی جیب سے ایک لفافہ نکالا اور امن کی طرف بڑھایا۔ امن نے حیرت سے لفافہ کھولا تو اندر ایک چمکتا ہوا گولڈ کارڈ تھا۔ سفیان نے طہا کو غصے سے دیکھ کر ٹوٹی پھوٹی اردو میں کہا، یہ میرا وہ کریڈٹ کارڈ ہے جس کا پاسورڈ طہا نے زبردستی میری گردن دبا کر اڑایا تھا۔ اس میں ابھی بہت ریال باقی ہے، تم دونوں اس سے ہنی مون پر سعودیہ جاؤ، لیکن پلیز اس طہا کو پاکستان میں ہی لاک کر کے جانا۔ پورا ہال سفیان کی اس بے بسی اور اردو پر ہنسی کے فواروں سے گونج اٹھا۔ ایزل اپنے سرخ دوپٹے میں منہ چھپا کر ہنستے ہنستے امن کے کندھے سے جا لگی اور امن بھی سفیان کا اترا ہوا چہرہ اور طہا کی کلاسک لوٹ مار دیکھ کر اپنی ہنسی روک نہیں پایا۔ طہا نے فوراً وہ کارڈ امن کے ہاتھ سے چھینا اور مائک پر چلایا، اور ہاں، اس کارڈ کا آدھا بل میری ساتھی یعنی میری کمپنی دے گی، کیونکہ ہنی مون کا پلان میں نے بنا کر دیا ہے۔ شادی کے ہنگامے اور سفیان کے کرتے شلوار والے تماشے کے بعد فائنلی امن اور ایزل اس خوبصورت اور سجے ہوئے کمرے میں اکیلے تھے۔ پورے کمرے میں گلاب اور چمیلی کے پھولوں کی دل فریب خوشبو پھیلی ہوئی تھی اور مدھم لائٹس ماحول کو مزید جادوئی بنا رہی تھیں۔ ایزل بیڈ کے بالکل بیچوں بیچ اپنے بھاری سرخ عروسی جوڑے میں گھونگھٹ نکالے بیٹھی تھی۔ اس کا دل اس وقت کسی تپتی ہوئی گاڑی کے انجن کی طرح پاگلوں کی طرح دھڑک رہا تھا اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دروازہ دھیمے سے کھلا اور امن اندر داخل ہوا۔ اس نے شیروانی اتار کر سفید ریشمی کرتا پہن رکھا تھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت دنیا بھر کا سکون، ایک فاتحانہ چمک اور ایزل کے لیے بے پناہ محبت تھی۔ وہ چور قدموں سے چلتا ہوا بیڈ کے قریب آیا اور ایزل کے بالکل سامنے بیٹھ گیا۔ ایزل، امن کی آواز میں ایک ایسی مخملی اور گہری رومانوی شدت تھی کہ ایزل کے پورے بدن میں ایک سنسنی دوڑ گئی۔ امن نے نہایت پیار اور نرمی سے اپنا ہاتھ بڑھایا اور ایزل کا سرخ گھونگھٹ آہستہ آہستہ اوپر اٹھایا۔ جیسے ہی کوریڈور کی مدھم روشنی ایزل کے حیا سے لال تپتے ہوئے چہرے پر پڑی، امن کا سانس وہیں رک گیا۔ ایزل نے اپنی لمبی پلکیں جھکائی ہوئی تھیں اور اس کے ہونٹ ہلکے سے کانپ رہے تھے۔ ماشاء اللہ، امن نے دھیمے سے بڑبڑایا اور ایزل کا چہرہ تھوڑا سا اوپر اٹھا کر سیدھا اس کی جھیل جیسی گہری آنکھوں میں جھانکا۔ آج فائنلی تم میری ہو چکی ہو ایزل۔ وہ ریگستان کا پودا سفیان اور وہ کنجوس طہا اب ہمارے بیچ کبھی نہیں آ سکتے۔ میں پچھلے کتنے ہی سالوں سے اس رات کا
تمہارا اپنی زندگی کا انتخاب بننے کا انتظار کر رہا تھا۔ ایزل نے شرماتے ہوئے امن کے چوڑے سینے پر اپنے کانپتے ہوئے ہاتھ رکھے اور دھیمی آواز میں بولی، امن، تم اب بھی سفیان کو یاد کر رہے ہو؟ وہ بیچارہ تو پورا لٹ کر گیا ہے۔ مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، امن نے تڑپ کر کہا، اور ایزل کو اپنی مضبوط اور تپتی ہوئی آغوش میں اتنی شدت سے بھینچ لیا کہ ان کے دلوں کی دھڑکنیں ایک ہو گئیں۔ امن نے اپنے ہونٹ ایزل کے ماتھے پر ٹکائے اور ایک طویل، گہرا اور پاکیزہ رومانوی بوسہ دیا، جس سے ایزل کی سسکی نکل گئی۔ اس نے امن کے کرتے کو اپنی مٹھیوں میں مضبوطی سے جکڑ لیا۔ امن نے نہایت محبت سے ایزل کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور اس کے کان کے پاس جھنک کر ریشمی آواز میں بولا، ایزل، میں اپنی آخری سانس تک تمہیں اسی طرح اپنی جان سے زیادہ سنبھال کر رکھوں گا۔ تم میری زندگی کا سب سے خوبصورت فیصلہ ہو۔ ایزل نے امن کی آنکھوں میں اپنے لیے وہی دیوانگی اور جنون دیکھا جس نے مچھلی منڈی سے لے کر اب تک اس کا دل جیتا تھا۔ اس نے مسکرا کر اپنی آنکھیں بند کر لیں اور خود کو پوری طرح امن کی محبت کے حوالے کر دیا، جہاں کوریڈور کی مدھم لائٹ میں ان کی نئی زندگی کا ایک انتہائی رومانٹک اور کمال کا آغاز ہو چکا تھا۔